الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے امراض قلبی اور اس کا علاج، یعنی دل کی بیماریاں اور ان کا علاج۔ آئیے ہم اس موضوع پر وضاحت طلب کرنے کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سر العزیز کی مشہور اور معروف کتاب مکتوبات امام ربانی، جو عرب و عجم میں مقبول خاص و عام ہے اور بے شمار قیمتی اصول دین کے نکات پر مشتمل ہے، آئیے اس کتاب کے ذریعے آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس اللہ سرہ اپنے مکتوبات گرامی دفتر اول حصہ اول مکتوب نمبر 39 میں ارشاد فرماتے ہیں، کام کا دار و مدار دل پر ہے۔ اگر دل حق سبحانہ و تعالیٰ کے غیر کے ساتھ گرفتار ہے تو خراب ہے اور ابتر ہے۔ صرف ظاہری اعمال اور رسمی عبادتوں سے کام مکمل نہیں بن سکتا۔ دل کو غیر حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے سالم و محفوظ رکھنا اور اعمال صالحہ جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کے ادا کرنے کا شرعاً حکم ہے، دونوں درکار ہیں۔ امام ربانی اس مکتوب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے بدن کے ساتھ، بدن کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے ہمیں احکام شریعہ پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے دل کو غیر اللہ کے خیال اور غیر اللہ کی سوچ اور غیر اللہ کی گرفتاری سے ہمارے دل کو پاک اور صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا حوالہ امام ربانی مجدد الفسانی کے مکتوبات گرامی دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 42 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی جب تک پراگندہ تعلقات کے میل کچیل میں ملوث ہے، مطلوب سے محروم اور دور ہے۔ جب تک کائنات کے جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی میل کچیل میں انسان الجھا ہوا ہے، تب تک مطلوب حقیقی یعنی اللہ کی ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ حقیقت جامعہ یعنی قلب کے آئینے میں، قلب کے آئینے کو اس ذات عز و جل کے غیر کی محبت کے رنگ سے صاف کرنا ضروری ہے۔ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے آئینے کو غیر اللہ کی محبت کا رنگ جو چڑھا ہوا ہے، اس کو اس دل کے آئینے سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اس رنگ کو دور کرنے کا بہترین آلہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن سنت کی مطابقت ہے، کیونکہ اس میل کو دور کرنے کا دار و مدار عادات نفسانی اور رسوم ظلمانی کے دفع ہونے پر ہے۔ یعنی امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کے دل پر پراگندہ تعلقات، دنیاوی تعلقات کی وجہ سے غیر اللہ کا نقش چڑھ جاتا ہے، گرد و غبار چڑھ جاتا ہے، اور دل کے آئینے سے جب تک ہم اس کو صاف نہیں کریں گے، اللہ عز و جل تک ہمیں حقیقی طور پر رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کہ اس قلب کے، انسان کے قلب کے اوپر کا جو غیر اللہ کی جو چھاپ چڑھی ہوئی ہے، جو رنگ چڑھا ہوا ہے، اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مطابقت ہے۔ آگے چلتے ہیں مکتوبات امام ربانی کے تیسرے حوالے پر، دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر
46 میں امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں سیر و سلوک اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود آفات معنوی اور امراض قلبی کا ازالہ ہے۔ سیر و سلوک یعنی پیری مریدی، راہ تصوف۔ پیری مریدی، سیر و سلوک، راہ تصوف سے مقصود کیا ہے؟ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ آفات معنوی، باطنی آفات اور بلاؤں سے ہم محفوظ کریں اپنے آپ کو، اور امراض قلبی کا ازالہ اور دل کی بیماریوں کو دور کرنا۔ جس طرح کہ آیت کریمہ میں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اشارہ ہے، اصل بات یہی ہے کہ ازالہ امراض کے بعد ہی انسان حقیقت ایمان سے موصوف ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت قیمتی نقطہ ہے، امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک مومن، جب تک ایمان والا اپنے دل کی بیماریوں سے نجات نہیں پاتا، وہ ایمان کے کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایمان کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ امراض قلبی کا علاج کرے۔ آگے ایک اور مکتوب میں حوالہ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 82 میں امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں وہ چیز جو ہم اور تم سب پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے اپنے دل کو محفوظ رکھا جائے، اور یہ سلامتی اس وقت میسر آتی ہے جبکہ غیر اللہ کا دل پر گزر نہ رہے۔ امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ غیر اللہ سے اپنے دل کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ہی سلامتی دل ہمیں میسر آ سکتی ہے۔ غیر اللہ کا دل پر گزر نہ کرنا غیر اللہ کے نسیان اور بھول جانے پر ہے، جسے فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ تصوف میں اصطلاحات صوفیہ میں ایک لفظ ہے جس کا نام ہے فنا، اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے ما سوا اللہ یعنی غیر اللہ کے تمام نقوش کو بھول جائے، غیر اللہ کو دل سے فراموش کر دے، مکمل اسے نسیاں حاصل ہو، وہ اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جائے، تب جا کر انسان کو فنا حاصل ہوتی ہے، اور یہی اطمینان قلبی کا باعث بنتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے سن لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28۔ آگے امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں اطمینان قلب کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہے، نظر و استدلال اس کا راستہ نہیں۔ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ انسان کو اطمینان، قلبی اطمینان تب آئے جب وہ کوئی اپنے دماغ سے کوئی کام لے، کوئی دنیوی اشیاء کو حاصل کرے۔ ناممکن ہے۔ قلب کی تسکین کا اصل راستہ ذکر قلبی ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نظر و استدلال اس کا راستہ نہیں ہے، یعنی کوشش اور فکر سے کسی چیز کو اخذ کرنے سے انسان کے دل میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کے ذریعے حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ ایک قسم کی مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ تاہم ذکر کے ذریعے ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک قسم کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو محبت کا موجب بنتا ہے، اور محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو دل سے اطمینان کے سوا سب کچھ نکل جاتا ہے، اور جب معاملہ اطمینان قلب کے حصول تک پہنچے گا تو ایسے شخص کو دولت ابدی حاصل ہو جائے گی۔ کتنے بہترین اور واضح اور کھلے انداز میں امام ربانی نے
اس کی شرح بیان فرمائی ہے کہ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذاکر اور مذکور یعنی بندہ اور اس کے رب کے درمیان ایک قسم کی مناسبت پیدا ہوتی ہے. وہ مناسبت محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب محبت غلبہ کر جاتا ہے تو پھر دل سے تمام غیر اللہ کے نقوش جو ہے زائل ہو جاتے ہیں، فراموش ہو جاتے ہیں. اس وقت حقیقی طور پر انسان کو ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے. آگے ایک اور حوالہ امام ربانی، مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 105. امام ربانی مجدد الفسانی ارشاد فرماتے ہیں انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفع مند نہیں بلکہ ضرر ہے. قلبی امراض کے حکیم یعنی مشائخ کرام پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں، اور مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے. امام ربانی یہاں نصیحت فرما رہے ہیں کہ دل کی بیماریوں کے طبیب کون ہیں. یہاں اشارہ دیا گیا ہے، فرمایا جس طرح جسم کے طبیب ہوتے ہیں ڈاکٹر، اس طرح دلوں کے اور باطنی امراض کے دور کرنے کے لیے بھی ہمارے دین متین میں ایک سسٹم موجود ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں وہ مشائخ کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں. اور یہ جو مشائخ کرام ہیں یہ سب سے پہلے اپنے پیشنٹ کو، اپنے مرید کو، اپنے سالک کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے دل کے امراض یعنی دل کی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بیماری دل کی ہم عام طور پر ہم جانتے ہیں کہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، شہوت، بے شمار باطنی بیماریاں ہیں. لیکن ان تمام باطنی بیماریوں کی جڑ اور ماں کیا ہے؟ ام الامراض کیا ہے؟ وہ غیر اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا، غیر اللہ کی گرفتاری ہے، جیسا کہ امام ربانی نے ابھی اس مکتوب میں ارشاد فرمایا. آج کی نشست کا آخری حوالہ مکتوبات امام ربانی دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 109. امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں اہل اللہ قلبی امراض کے طبیب ہیں. قلبی امراض کے طبیب کون ہیں؟ کوئی عام عالم نہیں، کوئی محدث نہیں، کوئی فقیہ یا مفتی نہیں، بلکہ اہل اللہ ہیں. اہل اللہ قلبی امراض کے طبیب ہیں. باطنی امراض کا ازالہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے. ان کا کلام دوا اور ان کی نظر شفا ہے. کن کی نظر شفا ہے؟ کن کا کلام دوا ہے؟ اہل اللہ کا کلام دوا ہے اور اہل اللہ کی نظر شفا ہے. ہم دیکھتے ہیں بے شمار مقررین حضرات کی بہترین اچھی گفتگو ہم سماعت کرتے ہیں، لیکن پاتے ہیں کہ سامعین میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہیں کوئی اللہ والا سیدھی سادھی گفتگو کرتا ہے، کوئی فصیح بلیغ بیان نہیں کرتا، کوئی بلیغ حکمتوں پر مبنی کوئی گفتگو نہیں کرتا، اور وہ سادہ سیدھی بات انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور اس انسان کے دل میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے انسان کے اعمال میں درستی پیدا ہوتی ہے، انسان کو توبہ نصیب ہوتی ہے. لہٰذا امام ربانی نے یہ حقائق کو بیان فرمایا اور کتنے ہی عمدہ طریقے سے ایک ہی سطر میں، ایک ہی جملے میں اس کو بہترین طریقے سے پیش کیا کہ اہل اللہ کا کلام دوا ہے اور ان کی نظر شفا ہے. امراض باطنی اور علل معنوی میں سب سے بڑی بیماری دل کی غیر اللہ کے ساتھ گرفتاری ہے. اس سے پہلے بھی یہ آ چکا ہے. سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ دل کی غیر اللہ کے ساتھ گرفتاری ہے. عام طور پر ہم اپنے جسم کو لے کر کتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، کتنا زیادہ ہم اپنے بدن کو، جسم کو لے کر کے فکر میں رہتے ہیں، اور کتنا زیادہ ہم اپنے بدن اور جسم کے تعلق سے فکر مند ہو کر کے
جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے طبیب کو تلاش کرتے ہیں. اگر ایک کے پاس دوا نہ ملے تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں, دوسرے کے پاس علاج نہ ہوا تو تیسرے کو تلاش کرتے ہیں. لیکن دیکھیے وہیں پر حقائق اپنی جگہ بالکل کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کا غیر اللہ کے ساتھ گرفتار ہونا ہے, اور ہم سبھی فطری اعتبار سے دور حاضر میں اس مرض میں مبتلا ہیں. جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو, سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے. دیکھیے اب یہ حقائق ہیں جو ہمیں بڑی بڑی کتابوں میں اکثر ڈھونڈے تو ملتے نہیں, پر اسی لیے یہ بڑی قیمتی ہیں, بیش قیمتی ہیں امت کے لیے. یہ نکات جوہروں کی طرح ہے. امام ربانی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تک کلی طور پر دل ما سوا اللہ کی گرفتاری سے نجات نہیں پائے گا, حقیقی طور پر قلبی اطمینان اسے حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس ذات اقدس کے لیے جل جلالہ میں کسی اور کی شرکت کا قطعی کوئی دخل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی شرکت کو پسند نہیں کرتا, شرک کو پسند نہیں کرتا, اور اسی لیے قلب مومن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. یہی مقصود قرآن اور سنت میں بارہا دہرایا گیا ہے. امام ربانی نے اپنے انداز میں یہ موضوع کہ قلبی امراض اور اس کا علاج, اس موضوع پر ہم نے آج امام ربانی کے مکتوبات کے حوالے سے چند بہت ہی اہم اور قیمتی باتوں کو سماعت کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رسیق نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.